یہ منتر تو آپ کو آتے نہیں ہے، صرف पर्चा بنا لیتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے چمتکار کر دیا، ہم نے چمتکار کر دیا۔ یہ میرا چیلنج ہے آپ کو، اگر آپ یقیناً چمتکاری بابا ہے، بتائیے میرے کتنے بھائی بہن، بتائیے میرے ابا کا کیا نام، بتائیے میری امی کا کیا نام، میری دادی کا نام بتا دیجئے، بس میرے دادا دادی کا نام بتا دیجئے، میں آپ کے مذہب کو، میں آپ کے سناتن دھرم کو آپ کے ہاتھوں پر بیٹھ کر قبول کرنے کے لیے تیار۔ بتائیے آپ، یو آر ناٹ ایبل ٹو ایکسپلین مائی آنسر، مائی کوشچن، نہیں بتا سکتے آپ۔ خدا کے واسطے شاستروں کو پڑھ کر لوگوں کو اچھی باتیں بتائیے۔ میں بہت بڑا فین ہوں ایک برہما کماری، شیوانی برہما کماری، میں بہت بڑا فین ہوں ان کا۔ فین اس لیے کہ دھارمک باتیں کرتی ہے، شلوکس پڑھ کر بتاتے ہیں لوگوں کے لیے جو بھلا ہو جس میں وہ پڑھ کر بتاتی ہے، کبھی جھگڑا نہیں کرتی، وہ کبھی جھگڑالو باتیں نہیں کہتی۔ وہ ایک سنیاسی ہے، شادی نہیں کی انہوں نے۔ جب ہم پڑھتے تھے بنگلور میں، اس وقت سے ان کی اسپیچ ہم لوگوں کو ہمارے ٹیچر سناتے تھے۔ انگلش بہت اچھی بولتی، بہت خوبصورت انداز میں بہت اچھی باتیں بتاتی۔ اگر آپ پریشانی میں ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے، کچھ میڈیکل اعتبار سے، سائنس کے اعتبار سے وہ کچھ اچھی باتیں بتاتی۔ بہرکیف غیب کی باتیں، غیب کی خبریں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ انسان کہاں مرے گا پتہ نہیں۔ ہاں انسان وہاں جا کر ضرور مرے گا جہاں مرے گا اللہ نے وہاں کی مٹی اس کے خمیر میں ڈالی ہے۔ جہاں کی مٹی انسان کے بدن میں ہے، انسان وہاں پہنچ کر موت آئے گی اس کو۔ دیکھتے ہیں نا بہت سے لوگ، کوئی سعودی عرب میں مر جاتا ہے، کوئی قطر میں مر جاتا ہے، کوئی کلکتے میں جا کر موت آتی، کسی کو بنگلہ دیش میں موت آ جاتی، کوئی باہر چنئی میں، بنگلور میں، کوئی حیدرآباد میں مرتا ہے۔ کیوں؟ جہاں آدمی مرے گا وہاں کی مٹی اللہ نے اس کے بدن میں ڈال دی۔ لیکن یہ صرف گیان، یہ خبر کس کو ہے؟ اللہ کو۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، انسان کہاں مرے گا یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ، اللہ جاننے والا ہے، اللہ جاننے والا، اللہ خبر رکھنے والا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی خبر نہیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب تک اللہ تبارک و تعالی وحی کے ذریعے سے خبر نہ دے دے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ پریشانی کے عالم میں ایک مرتبہ جب آپ بیت المقدس گئے، واقعہ معراج کا تذکرہ بھی سنا ہوگا قاری صاحب کی زبانی۔ آپ جب بیت المقدس پہنچے، وہاں سے جب معراج کا سفر کر کے جب آپ آئے تو آپ نے مکہ والوں سے کہا کہ اے لوگوں، میں بیت المقدس بھی گیا ہوں، میں جنت و جہنم کا سیر کر کے آیا، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے آسمان سے گھوم کر کے میں آیا۔ تو ابو جہل اور باقی دوسرے کفار نے، مشرکین نے کہا اچھا آپ ہو کر کے آ گئے بیت المقدس؟ چند سیکنڈوں میں، ہم لوگوں کو تو کئی ہفتے لگ جاتے ہیں اور آپ رات میں گھوم کر کے آ گئے۔ اچھا ایک کام کیجئے، بتائیے تو بیت المقدس میں کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے اتنی دقت ہوئی، اتنی پریشانی ہوئی کہ میں ذلیل ہونے والا تھا، میں رسوا ہونے والا تھا۔ کیوں؟ کوئی بھی آدمی سوال کر سکتا، بولتے ہیں نا ہم میں سے کسی کو کوئی اگر کہیں جاتا ہے میں آگرہ کا تاج محل دیکھ کے آیا ہوں، تو آدمی جو پہلے سے دیکھا ہوا ہوتا ہے وہ کہتا اچھا بتاؤ تو آگرہ کا تاج محل دیکھ کر کیا ہے، کتنے گیٹ ہے اس میں، اندر کیسے گھستے ہیں، کھڑکی کہاں پہ ہے بتاؤ، وہ والا پلر دکھنے میں کیسا لگتا ہے ذرا بتاؤ تو۔ آگرہ کا تاج محل اس کے چاروں میناریں جو چاروں طرف وہ ایسے جھکے ہوئے، نہیں ایسے جھکے ہوئے باہر کی طرف، تاکہ آندھی طوفان آئے گرے تو تاج محل محفوظ رہے، وہ باہر کی طرف نیچے کی طرف گر جائے، الگ گر جائے۔ تو کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ ذرا بتاؤ دکھنے میں کیسا لگتا ہے؟ جو جائے گا وہی بتا سکتا ہے کہ تاج محل دکھنے میں کیسا لگتا ہے، کون سا گیٹ کیسے ہے، کون سی کھڑکیاں کہاں ہے، کون سے دروازے کتنے لمبے چوڑے ہیں، وہ انجان آدمی نہیں بتا سکتا۔ اب لیکن کوئی جاتا ہے تو عموماً کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ غور نہیں کرتا کیا ہے نہیں ہے۔ ایک مرتبہ گیا، سرسری نظر دیکھا، ارے یہ تاج محل ہے، واہ کیا خوبصورت ہے، دیکھ کر کے، لیکن یہ
یہ فکر، یہ دھیان نہیں دیتا ہے کہ دروازے کیسے بنے ہوئے ہیں، کتنا چوڑا ہے، کھڑکی کیسی ہے، کوئی نہیں کرتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب سوال کیا کفار مکہ نے، مشرکین نے، ابو جہل نے اور ابو لہب نے بھی، اللہ کے نبی آپ گھوم کر کے آئے نا، ذرا بتائیے تو بیت المقدس میں، مسجد اقصی میں دروازے کتنے، کھڑکیاں کتنی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی تکلیف، مجھے اتنی پریشانی ہوئی کہ میں رسوا اور ذلیل ہونے والا تھا، اس سے پہلے اتنی تکلیف کبھی نہیں ہوئی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے پردے کھول دیے میرے سامنے سے، مسجد اقصی کو میرے سامنے حاضر کر دیا، بالکل سارے پردے بند، سارے پردے کھول دیے گئے جو بند تھے۔ میں نے دیکھ کر کے بتایا اتنی کھڑکیاں ہیں، اتنے دروازے ہیں، یہ دیکھیے غیب ہے، نظروں سے اوجھل ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ کے ذریعے سے بحث بطور وحی کے ذریعے سے سامنے لا کر کھڑا کر دیا کہ وہ ایک معجزہ تھا، وہ ایک کرشمہ تھا رب کا، وہ ایک میریکل تھا اللہ کا، سامنے لا کر رکھ دیا گیا۔ ورنہ اللہ کے نبی علیہ السلام جانتے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے کوئی بات نہیں، مجھے کوئی دقت نہیں، میں تم کو بتاتا ہوں۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ غیب کی خبر اللہ کو ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول اور نبی میں سے جس کو چاہیں اس کو غیب کی خبریں بتا دیتے ہیں۔ اللہ کے بتانے کے بعد کسی کو خبر ہوتی، لیکن صرف نبی اور رسول میں سے، ہم اور آپ میں سے کسی کو نہیں۔ ہم اور آپ میں سے اگر کوئی اللہ کا ولی بنے گا تو اپنی عبادت کی وجہ سے، اپنی ریاضت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ چیزیں ان کو انفارم کر دیتا ہے، جس کو ہم لوگ کشف بولتے ہیں، الہام ہو جاتا، کشف ہو جاتا، اس چیز کی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے کھول دیتا ہے۔ ورنہ اس دھرتی کے اوپر قیامت کب آنے والی اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں، بادل کب برسے گا اللہ کے علاوہ کسی کو خبر نہیں، ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو خبر نہیں، یعنی اس بچے کی تقدیر کیسی ہے، وہ بچہ نیک ہے، وہ بچہ برا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اس کے بعد پھر انسان کل ہو کر کیا کرے گا، کیا کمائے گا، کہاں جائے گا، کون سی حرکت کرے گا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور انسان مرے گا کہاں پر، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ میں بھوشیوانی، میں چمتکار کرتا ہوں، مجھے وانی ہوتا ہے، تو خدا کے واسطے میں درخواست کروں گا کہ ان کو پی ایم کی کرسی پر بٹھایا جائے، تاکہ آنے والے